بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازاں آبے کے در من لالکارت ساتگی نے دے، کفے خاکے مراسا کی بباد فرو دین دے، زمینائے کے خردم در فرنگ اندیشہ تاریک است، سفر ورزیدائی خود را نگاہ راہ بین دے، چخس از موج ہر بادے کے می آید زجاں رفتم، دل من از گمان ہا در خروش آمد یقین دے، بجانم آرزو ہا بود و نابود شرر دارد، شبم را کوکب از آرزوے دل نشین دے، بدستم خامائی دادی کے نقش خسروی بندد، رقم کش این چونینم کردائی لوح جبین دے۔ چونکہ غزل نمبر 22 میں مایوسی اور نامرادی کی گفتگو ہوئی تھی، اس لیے غزل نمبر 24 دعائیہ اسلوب میں کہی گئی ہے۔ نا امیدی کی بات کرنے کے بعد فوراً علامہ صاحب اللہ کی پناہ میں آ کر اس سے اپنی مناجات اور بندگی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے دعا گو ہیں کہ اے اللہ میرے دل میں سرخ پھولوں کی آبیاری فرما کر بہار کی ہوا چلا دے، فرنگی نظریات سے محفوظ کر کے صراط مستقیم پر گامزن رکھ، دنیا میں ہماری بے وقتی کو دور کر کے یقین کی دولت دے، ہمیں اوہام اور گمانوں نے اپنے نرغے میں گھیرا ہوا ہے، ہمیں آرزو کی ایک روشن منزل عطا فرما، اور مجھے کوئی ایسا شخص ملا دے جسے میں مسلمانوں کا ایک کامیاب حکمران بنا دوں۔ جناب، میں ہوں ایڈوکیٹ عابد شیروانی۔ اگر آپ کلام اقبال کے حقیقی قدردان ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ سے کسی بھی شعر کی تشریح نہ چھوٹے۔ فیس بک پر شیئرنگ سے آپ اس کلام کا ابلاغ عام کر سکتے ہیں۔ ازاں آبے کے در من لالکارد ساتگی نے دے، کفے خاکے مراسا کی بباد فرو دین دے، اس پانی سے ایک پیالہ دے جو مجھ میں سرخ پھول بوئے، اے ساقی میری مٹی پر بہار کی ہوا چلا دے۔ اے باری تعالیٰ، تو ہمارا پالن ہار ہے، تو ہم سب کا ساقی ہے، میرا دل میری قوم کے لیے دھڑکتا ہے، یہی میری کھیتی ہے جسے سینچنے کی فکر میں لگا رہتا ہوں، میری قوم کی فصل کو ایسے پانی سے سیراب کر دے جو ہمارے دلوں میں لالے کا سرخ پھول بو دے، اور اے رب ہماری زمین پر بہار کی ہوا چلا دے۔ لالا ایک سخت جان جنگلی پھول ہے جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ بہار کے موسم میں یہ پھول سنگلاخ پہاڑوں اور چیٹیل میدانوں میں خود بخود اگ جاتا ہے، اسے بہت زیادہ پانی اور کھاد کی ضرورت نہیں ہوتی، فطرت سے نزدیک تر یہ پھول ذرا سا پانی اور ہلکی سی بہار کی ہوا میں خوب پھلتا اور پھولتا ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری میں جا بجا اس پھول کو ایک مرد مسلمان کی علامت کے طور پر برتا ہے۔ اس پھول کے اندرونی حصے میں گہرا سرخ سیاہی مائل داغ ہوتا ہے جسے اقبال قلب مومن کی علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جو سوز عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جل کر سرشار ہے۔ ضمیر لالہ میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے۔ غزل نمبر 22 میں فرنگ کے پیدا کردہ حالات سے کچھ مایوسی اور یاسیت کی باتیں سامنے آئی تھیں، جن کا پیش نظر رہنا یوں ضروری ہے کہ جب تک انسان کی نظر ان حقائق پر نہ ہو اسے کامیابی نہیں مل سکتی۔ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ۔ اے رب حالات جو کچھ بھی ہوں، تیرا دین تو دین فطرت ہے، اور یہ سادہ مسلمان ہیں، انہیں اپنی فطرت پر قائم رکھ، اور ہماری اس لالے کی فصل کو
اپنے ابر کرم کی بارش سے ذرا سا سیراب کر کے اس زمین پر تھوڑی سی ہوا چلا دے، تاکہ یہ سخت جان مسلمان ان فرنگیوں کی مکارانہ چالوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنے ایمان کے بلبوتے پر ان سے نبرد آزما ہوں۔ اے اللہ، میری قوم کے نوجوانوں میں علم و عمل کی جدت پیدا کر دے جو ان میں انقلاب کا ذوق داخل کرتے۔ اے اللہ، فکر و عمل کی وہ ندرت عنایت فرما جو ہماری زندگیوں کو معجزانہ طور پر بدل دیں، ایسے کہ ہمارے افعال سے سخت ترین پتھر چمکدار موتی بن جائیں۔ اے باری تعالیٰ، ان پھولوں پر پڑے ہوئے پردے ہٹ جائیں اور یہ اپنی تمناؤں اور محبت کی حدت سے نشو و نما پائیں۔ اے اللہ، یہاں وہ ماحول بن چکا ہے کہ اب دنیا اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھے۔ یہ مسلمان ایک ساز کی مانند ہیں جن کی تاریں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ یہ فیضان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری ہی عطا ہے اور یہ کرامات بھی تیری ہی دی ہوئی ہیں، ایسی کرامات جو سورج کی شعاؤں کی طرح پوری دنیا کو منور کر دیتی ہیں، ہمیں عطا فرما۔ ندرت فکر و عمل کیا شے ہے ذوق انقلاب، ندرت فکر و عمل کیا شے ہے ملت کا شباب، ندرت فکر و عمل سے معجزات زندگی، ندرت فکر و عمل سے سنگ خارا لال ناب، یہ محبت کی حرارت، یہ تمنا، یہ نمود، فصل گل میں پھول رہ سکتے نہیں زیر حجاب، نغمہ شوق سے تیری فضا معمور ہے، زخمہ ور کا منتظر تھا تیری فطرت کا رباب، فیض یہ کس کی نظر کا ہے، کرامت کس کی ہے، وہ کہ ہے کہ جس کی نگاہ مثل شعاع آفتاب، زمین آئے کہ خردم در فرنگ اندیشہ تاریک است، سفر ورزیدائی خود را نگاہ راہ بھی نہ دے۔ فرنگی کے افکار کی شراب سے میں نے جو چکھا وہ اندھیرا ہے، اپنے راستے پر طے ہونے والے سفر کو روشن کرنے والی نگاہ عطا فرما۔ اقبال نے 25 دسمبر 1905 سے 25 جولائی 1908 تک 2 سال اور 7 ماہ یورپ میں بسر کیے اور فلسفہ میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ یورپ میں انہیں مغربی تہذیب و تمدن اور اس کی روح میں کار فرما مختلف تصورات کو براہ راست دیکھنے کا موقع ملا۔ مغرب کے فکری، معاشی، سیاسی، سائنسی اور نفسیاتی غلبے سے آنکھیں چرائے بغیر انہوں نے عالمی تناظر میں امت مسلمہ کے گزشتہ عروج کی بازیافت کے لیے ایک وسیع دائرے میں سوچنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان پر مغرب کی فکر اور تہذیب کا چھپا ہوا بودھا پن پوری طرح سے منکشف ہو گیا۔ یہ شعر ان کی اسی کیفیت کا عکاس ہے کہ میں نے مغرب کے افکار اور نظریات کو جو پرکھا ہے ان میں اندھیرے ظلمات کے سوا مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ اب میں نے یکسوئی اور اطمینان قلب کے ساتھ تیرے راستے پر چلنے کی ٹھان لی ہے۔ اب تو ہی مجھے اپنے راستے کو تلاش کرنے والے قلب کی آنکھیں عطا فرما۔ مغرب کی فکر کی چالاکی کے اثرات کا اقبال نے ایک جگہ یوں تذکرہ کیا ہے: ہوا نہ زور سے اس کے کوئی گریباں چاک، اگرچہ مغربیوں کا جنوں بھی تھا چالاک، میں یقین سے ضمیر حیات ہے پرسوز، نصیب مدرسہ یا رب یہ آب آتشناک، عروج آدم خاکی کے منتظر ہیں تمام، یہ کہکشاں، یہ ستارے، یہ نیل گوں افلاک، یہی زمانہ حاضر کی کائنات ہے کیا، دماغ روشن ہو دل و تیراؤ نگاہ بے باک، تو بے بصر ہو تو یہ معنی نگاہ بھی ہے، وگرنہ آگ ہے مومن جہاں خس و خاشاک، زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ، کسے خبر کے جنوں بھی ہے صاحب ادراک، جہاں تمام ہے میراث مرد مومن کی،
میرے کلام پہ حجت ہے نقطہ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چون خس از موج ہر بادے کہ می آید زجا رفتم، دل من از گمان ہا در خروش آمد یقین دے. جہاں میں گیا اس جگہ کی ہوا گھاس کی طرح اڑا دیتی ہے، میرے دل میں بہت زیادہ اوہام آ گئے ہیں، ایک یقین عطا فرما. اے مالک، ہماری صدیوں کی غلامی، معاشی بدحالی، معاشرتی ناہمواری، علمی پستی، مذہبی بے عملی اور ایمانی کمزوری نے ہمیں گھاس پھوس جیسا بے وقت اور بے وزن بنا دیا ہے. ہمیں ہر نظریہ، ہر فکر اور ہر فلسفہ ہوا کی طرح اپنے ساتھ اڑا کر لے جاتا ہے. ہمارے اندر بہت سارے اوہام داخل ہو چکے ہیں اور ہم ایک بے یقینی کی کیفیت میں زندہ ہیں. تو اپنے فضل سے ہمیں یقین کی دولت عنایت فرما دے. میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. بتا مجھ کو اسرار مرگ و حیات کہ تیری نگاہوں میں ہے کائنات. میرے دیدائے تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں، میرے نالے نیم شب کا نیاز، میری خلوت و انجمن کا گداز. امنگیں میری، آرزوئیں میری، امیدیں میری، جستجوئیں میری. میری فطرت آئینہ روزگار، غزالان افکار کا مرغزار. میرا دل میری رزم گاہ حیات، گمانوں کے لشکر یقین کا ثبات. یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر. میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے. بجانم آرزوہا بود نابود شرر دارد، شبم را کو کبے از آرزوئے دل نشین دے. میرے دل میں ہونے یا نہ ہونے کی آرزوؤں کے شرر رکھے ہیں. میری رات کو ایک دل نشین آرزو کا کوئی ستارہ عطا فرما دے. اس شعر میں بود و نابود کے دو معنی ہیں. ایک یہ کہ خوشحالی اور تنگ دستی، کہ اے رب جب میں دنیا والوں کو دیکھتا ہوں تو ان کے پاس مال و دولت کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، اور اپنی غربت و افلاس کو دیکھ کر میرے دل میں بھی بہت ساری آرزویں جنم لیتی ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. اے باری تعالیٰ، اگر میرے نصیب میں رات ہی لکھ دی گئی ہے تو مجھے اس میں آرزو کا ایک ایسا ستارہ عطا کر دے جو مجھے میری باقی خواہشات سے لا تعلق کر دے. بود و نابود کا ایک مطلب ہے وجود اور عدم، یعنی ہونا اور نہ ہونا. اس کا تعلق مختلف قسم کے فلسفوں سے ہے، جن میں سے ایک وحدت الوجود بھی ہے. ان فلسفوں میں کائنات کے حقیقی ہونے یا نہ ہونے پر بحث کی جاتی ہے، اور اللہ کے وجود کو عقلی دلائل سے ثابت یا رد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ سوالات صرف فلسفیوں کو پریشان کرتے ہیں یا وہ لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں کہ جن کا ذہن کچھ نہ کچھ فلسفیانہ ہوتا ہے. ایسے فلسفیوں کی اکثریت شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتی ہے کہ یہ سورج کیا ہے، یہ بلند آسمان کیا ہے، یہ روز و شب کا سلسلہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. یہ دنیا ہے تو ہمارا وطن، مگر ہم اس میں خود کو اجنبی محسوس کرتے ہیں. اس زمین کے صحراؤں اور دروں کی اتھاہ وسعتوں کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے. مجھ پر تو اب تک میری زندگی کا راز ہی نہیں کھلا. میں ایسے صاحب نظر کو کہاں سے لاؤں جو مجھے اس زندگی کے بارے میں مطلع کرے. بحیثیت ایک فلسفی ابو علی سینا کی سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اور رومی کو بھی یہ سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں جائے گا. میں ہر مسافر کے ساتھ اس آس پر چل پڑتا ہوں کہ شاید یہ میری رہبری کرے گا، مگر جلد ہی واضح ہوتا ہے کہ اسے تو خود کچھ معلوم نہیں. اب تک زندگی کے حقائق سے پردہ اٹھانے والا مجھے تو نہ مل سکا. یہ آفتاب کیا، یہ سپہرے بری ہے کیا، سمجھا نہیں تسلسل شام و سحر کو میں.
اپنے وطن میں ہوں کہ غریب الدیار ہوں، ڈرتا ہوں دیکھ دیکھ کے اس دشت و در کو میں، کھلتا نہیں میرے سفر زندگی کا راز، لاؤں کہاں سے بندائے صاحب نظر کو میں، حیراں ہے بو علی کہ میں آیا کہاں سے ہوں، رومی یہ سوچتا ہے کہ جاؤں کدھر کو میں، جاتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں۔ تو علامہ صاحب دعا کرتے ہیں کہ منطق کے علم کی تاریک شب میں مجھے یقین کی تمنا کا ایسا دل نشیں ستارہ بخش دے جو مجھے علم کی گرداب سے نکال کے یقین کے سمندر کی سیر کرا دے، اور وہ ستارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گراں قدر ہے جو ایمان باللہ کی بھٹی اور علم کی روشنی کا منبع و سرچشمہ ہے۔ بدستم خامائی دادی کے نقش خسروی بندد، رقم کش این چونی نم کردائی لوح جبین دے، میرے ہاتھ میں تو نے ایک قلم دیا ہے جو بادشاہت کا نقش لکھے، ایک پیشانی کی تختی عطا فرما جس پر میں یہ تحریر لکھوں۔ یہ شعر جہاں اقبال کی خود شناسی کا مظہر ہے، وہیں اس کی مستقبل بینی کی ایک روشن مثال ہے کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ نے اسے بادشاہ یا حکمراں نہیں بنایا ہے بلکہ اسے ایک بادشاہ گر بنایا گیا ہے۔ کوئی ایسا شخص ہوگا جسے موٹیویٹ کر کے وہ اسے ایسا خسرو جیسا راہبر بنا دے گا جو مسلمانوں کا حکمران ہوگا۔ اس شعر میں علامہ صاحب دعا گو ہیں کہ اے رب تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ہاتھ میں وہ قلم دیا ہے کہ جس سے میں کسی کے ماتھے پر بادشاہی کی تقدیر لکھ سکتا ہوں، لیکن میں اس مرد مومن کی تلاش میں ہوں جس کو میں یہ ذمہ داری سونپ دوں، پس وہ شخص مجھے عنایت فرما جس کے ماتھے کی تختی پر میں یہ تحریر لکھ دوں۔ لندن میں 3 گول میز کانفرنسیں ہوئی تھیں۔ محمد علی جناح جو اب تک ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار رہے تھے، وہ پہلی اور دوسری کانفرنس میں تو شریک ہوئے تھے، لیکن تیسری کانفرنس جو 1932 میں ہوئی تھی اس میں وہ شریک نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے رویوں سے بددل ہو کر سیاست کو خیر بات کہہ چکے تھے اور لندن میں اپنا گھر خرید کر مستقل آباد ہو گئے تھے اور وہاں قانون کی پریکٹس شروع کر چکے تھے۔ جب علامہ اقبال تیسری کانفرنس میں شریک ہوئے تو انہیں لندن میں محمد علی جناح سے ملاقاتیں کر کے انہیں سیاست میں واپسی پر قائل کرنے کا بھرپور موقع ملا۔ ان ملاقاتوں کے نتیجے میں علامہ اقبال نے محمد علی جناح کے ذہن و فکر کو یہ باور کرایا کہ متحدہ قومیت کی بجائے آپ اسلام کے احیاء کی بات کریں، یہ چیز مسلمانوں کے جذبات کے اندر گرمی اور حرارت پیدا کرے گی۔ اسی سے پھر محمد علی جناح کے مزاج میں ایک تبدیلی آئی اور 1934 میں آپ ہندوستان واپس آ گئے اور انہیں مسلم لیگ کا تاحیات صدر بنا دیا گیا۔ انہوں نے مسلم لیگ کو سنبھالا دیا اور اس سے بڑھ کر یہ کہ محمد علی جناح نے 1937 سے لے کر 1947 تک پورے 10 برس مسلسل تکرار کے ساتھ صرف اسلام کی اور 2 قومی نظریت کی بات کی کہ ہمیں اسلام چاہیے، ہم اسلامی تہذیب، اسلامی قوانین چاہتے ہیں جو ہندو قوانین سے یکسر الگ ہیں۔ اسلام صرف ہمارا مذہب نہیں ہے بلکہ ہمارا دین ہے، یہ زندگی کے تمام معاملات پر حاوی ہے۔ اس چیز نے مسلمانوں کے اندر ایک ولولہ تازہ پیدا کر دیا، جیسے اقبال نے کہا، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، تاثیر ہے یہ میرے نفس کی کہ خزاں میں، مرغان سحر خاں میری صحبت میں ہیں خرسند۔ اب محمد علی جناح کی زبان سے جب یہ آواز بلند ہوئی جو مسلمانوں کے دلوں کی آواز اور ان کی روح کی پکار تھی، تو سب نے اس پر لبیک کہا اور اب مسلم لیگ
ایک عوامی جماعت بن گئی اور محمد علی جناح اب مسلمانوں کے قائد اعظم قرار پائے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان ایک عظیم الشان مملکت کی حیثیت سے مرز وجود میں آ گیا، جو آج دیگر گوں حالات کے باوجود دنیا بھر کے مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہے۔ اس ملک کا تصور علامہ اقبال نے پیش کیا، اور اس کا ملک ساز رہنما اور پہلا حکمران بھی انہوں نے ہی دیا ہے۔ یہی ملک ہے جو انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیش خیمہ ہے، اور روئے زمین پر اسلام کی نشاط ثانیہ اور سربلندی بھی اسی ملک سے وابستہ ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا۔ دیکھتے رہیں اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔